سورج کی سنہری کرنیں لان کے سبز گھاس پر پڑ رہی تھیں اور اسی روشنی میں ڈوبی ہوئی میز پہ منزا کی کتابیں بکھری پڑی تھی۔ فزکس کی کتاب ایک طرف الٹی پڑی تھی مگر منزا کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ ہاتھوں میں فون تھامے اس کی چمکتی اسکرین پر تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ انسٹاگرام کی ریلز اور کہانیاں اسے ایک خیالی دنیا کی سیر کرا رہی تھیں۔ اس کے کانوں میں ہینڈز فری لگی تھی اور وہ مدھم آواز میں گنگنا رہی تھی۔ پڑھائی سے بالکل بے فکر ہوئے اتنے میں شامیر آفس سے تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ اس نے قمیض کے بازو کونیوں تک چڑھا رکھے تھے اور پریشانی پر ہلکی شکنیں بتا رہی تھیں کہ دن سخت گزرا ہے۔ لان میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر منزا پر پڑی۔ اس منظر نے اس کے اندر کی ساری تھکان غصے میں بدل دی۔ وہ تیز قدموں سے میز کے قریب پہنچا اور بغیر کوئی لفظ کہے جھک کر منزا کے کانوں سے ہینڈ فری ایک جھٹکے سے نکال دی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! منزا ایک دم چلائی مگر شامیر کو سامنے پا کر منزا ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کا گنگنانا فوراً رک گیا۔ شامیر بھائی آپ! شامیر کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کل ٹیسٹ ہے تمہارا اور تم مزے سے فون چلا رہی ہو۔ اس بار پاس ہونا ہے یا نہیں؟ اس نے آواز میں سختی بھرتے ہوئے پوچھا۔ منزا نے فوراً دفاعی انداز میں اپنایا۔ جی شامیر بھائی، وہ میں پڑھ رہی تھی کب سے، بس تھوڑا سا دماغ تازہ کرنے کے لیے فون چلانے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنی کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، پڑھ رہی تھی؟ شامیر نے آئی برو چکاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں طنز صاف جھلک رہا تھا۔ جی پڑھ ہی رہی تھی۔ منزا نے بالوں کی ایک لٹ کو پیچھے جھٹکا اور جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کی۔ شامیر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میز پر پڑی فزکس کی کتاب اٹھائی۔ چلو سیکنڈ لا آف موشن سناؤ۔ ہیں؟ منزا گھبرا گئی۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اپنی کنپٹی پہ انگلی مارتے ہوئے سوچنے کی اداکاری کرنے لگی۔ شامیر نے افسوس سے سر ہلایا، پھر آنکھیں میچ لی۔ وہ اس لاپرواہ لڑکی سے تنگ آ چکا تھا جسے پڑھانے کی ذمہ داری اس نے چچا نے اس پر ڈالی تھی۔ منزا کی پڑھائی کی طرف عدم دلچسپی اس کے لیے ایک مستقل عذاب بن چکی تھی۔ منزا میری بات سنو، شامیر نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی فریش ہونے جا رہا ہوں، اس کے بعد میں تم سے یہی قانون سنوں گا۔ اگر تم نے اب بھی سنجیدہ ہو کر نہ پڑھا تو میں چچا جان کو تمہاری شکایت لگا دوں گا۔ اس نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ نہیں شامیر بھائی، منزا کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ میں بھی یاد کرتی ہوں، پلیز آپ ابو کو مت بتائیے گا۔ وہ گڑگڑائی۔ اس کی والدین اس سے بہت پیار کرتے تھے مگر پڑھائی کے معاملے میں تھوڑے سخت گیر تھے۔ گڈ، یاد کرو، میں آتا ہوں۔ شامیر نے کتاب منزا کو پکڑائی اور فریش ہونے کے لیے اندر چلا گیا۔ پیچھے منزا نے کتاب کھول کر ڈرتے ڈرتے رٹے لگانے شروع کر دیے۔ مجال ہے جو اب اس کا دھیان فون کی طرف گیا ہو۔ شامیر تازہ دم ہو کر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گرم چائے کا مگ تھا۔ وہ کرسی پر برجمان ہوا اور مگ سے گھونٹ لیا۔ چلو سیکنڈ لا آف موشن سناؤ، اس نے بالکل سادہ لہجے میں مطالبہ کیا۔ منزا کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ شامیر کی ڈراؤنی شکل دیکھ کر یاد کی ہوئی چیزیں اس کے دماغ سے سلپ ہو رہی تھیں۔ شامیر بھائی، میں لکھ کر دکھا دوں؟ اس نے پوری معصومیت اور مجبوری کے ساتھ پوچھا۔ لکھنے میں کچھ نہ کچھ تو یاد آ ہی جاتا۔ نہیں، تم پر کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتا تمہاری نیت نقل کرنے کی ہو۔ شامیر نے شک کی نظروں سے اسے دیکھا۔ استغفر اللہ، میں اور نقل؟ منزا نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، تم اور نقل دونوں کا گہرا رشتہ ہے، یاد نہیں پچھلی بار؟ بس ایک ہی بار کی تھی، آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ منزا نے بات کاٹتے ہوئے احتجاج کیا۔ منزا، وقت ضائع نہیں کرو، سناؤ مجھے۔ شامیر نے آنکھوں سے دھمکی دی۔ آخرکار بڑی مشکل سے رٹا مار کر اور کئی ہچکچاہٹوں کے بعد منزا نے وہ قانون شامیر کو سنایا۔ اس کے مطمئن ہوتے ہی منزا نے سکھ کا سانس لیا اور جیسے ہی اسے چھٹی ملی وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ اپنے بستر پر ایسے ڈھہ گئی جیسے کئی دن کی تھکی باری ہو۔ اللہ پوچھے، ظالم انسان کو 4 گھنٹوں سے بھوکی پیاسی پڑ رہی تھی میں، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس جلاد سے میری۔ منزا نے اپنے دکھڑے روتے ہوئے کہا۔ اس کی کمر سیدھی کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ منزا، کھانے کے لیے آ جاؤ نیچے۔ سلمہ بیگم کی شفقت بھری آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں واپس کھینچ دیا۔ آئی امی، منزا نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا اور پیٹ پوجا کے لیے نیچے ڈائننگ روم کا رخ کیا۔ نیچے سب بڑے میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور باتوں میں مشغول تھے۔ فضا میں ایک ہلکی پھلکی خوشگواری تھی۔ تو شامیر، لڑکی والوں نے ہاں کر دی ہے تو ہم نے بھی انہیں اسی ہفتے کی تاریخ دے دی ہے شادی کی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ دادا جان نے شامیر کی طرف دیکھا اور پیار سے پوچھا۔ شامیر نے کھانا کھاتے ہوئے ہی سر ہلایا۔ نہیں دادا جان، مجھے کیا اعتراض ہوگا، جیسی آپ کی مرضی، اس نے سادہ انداز میں جواب دیا جیسے یہ کوئی معمول کی بات ہو۔
شاباش میرے بیٹے، دادا جان نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ بس سلمہ، اب تم تیاریاں شروع کرو شادی کی۔ انہوں نے منزا کی والدہ سلمہ بیگم کو مخاطب کیا۔ جی ابا جی، آپ فکر نہ کریں۔ سلمہ بیگم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے پیار سے شامیر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دلاور شاہ کے دو بیٹے تھے، اہل شاہ اور ساحل شاہ۔ اہل شاہ اور ان کی بیگم شفق کو شادی کے 4 سال کے طویل انتظار کے بعد اللہ نے شامیر کی صورت میں اولاد سے نوازا۔ خاندان میں خوشیوں نے ڈیرے ڈال دیے اور ہر طرف جشن کا سما تھا، مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شامیر کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد اہل شاہ اور ان کی بیگم شفق ایک کار حادثے کا شکار ہوئے اور دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے دلاور شاہ کی بیگم بھی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ یوں شامیر بہت کم عمری میں یتیم ہو گیا اور گھر میں غم و اداسی کا گہرا سایہ پھیل گیا۔ اس کڑوے وقت میں اہل شاہ کے چھوٹے بھائی ساحل شاہ نے سارا بوجھ سنبھالا۔ ساحل شاہ کی شادی سلمہ بیگم سے ہوئی۔ سلمہ بیگم کے گھرانے سے خاندان کو جیسے ایک سہارا ملا اور گھر کا ماحول دوبارہ رونقوں سے بھر گیا۔ جب اللہ نے انہیں منزا سے نوازا تو گھر ایک بار پھر کلکاریوں سے گونج اٹھا۔ منزا سب کی لاڈلی اور سارے گھر کا مرکز بن گئی۔ سلمہ بیگم نے اپنے شوہر کے بھتیجے شامیر کو بھی اپنی سگی اولاد کی طرح پیار اور شفقت دی۔ انہوں نے اسے منزا کے برابر رکھا اور اس کی پرورش میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مگر یہ دونوں بچے شامیر اور منزا جو ایک ہی چھت تلے پڑے تھے، ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک اور تکرار رکھتے تھے۔ شاید اس کی وجہ سے شامیر کا ذمہ دار اور منزا کا لاؤبالا اور لاپرواہ ہونا تھا۔ شامیر کو منزا کا لاپرواہ ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ رنگ روشنی ہنسی مذاق کی گونج میں پورا ہفتہ پل جھپکتے گزر گیا۔ منزا سب سے زیادہ خوش تھی اور اس نے ہر تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کی خوشی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ شامیر کی شادی ہو رہی تھی اور وہ اپنی دلہن کے ساتھ کم از کم کچھ وقت کے لیے شہر سے باہر چلا جائے گا۔ منزا صاحبہ کو یقین تھا کہ اس طرح وہ اپنے سخت گیر کزن کے چنگل سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے گی اور چین کی سانس لے سکے گی۔ آخرکار وہ دن آ پہنچا۔ شامیر اور اس کا خاندان پوری دھوم دھام سے باراتیوں کے ہجوم کے ساتھ شادی ہال پہنچے۔ ہر چہرے پر خوشی تھی اور بارات کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑے ہونے کا انتظار تھا، مگر ہال کے اندر کا ماحول توقع کے بالکل برعکس، نہایت سنجیدہ اور خاموش۔ استقبال کرنے والے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں دلاور شاہ کو لڑکی کے والد نے کونے میں بلا کر بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی شامیر سے نہیں کرا سکتے۔ وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس نے اپنے والد کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس کی شادی شامیر سے زبردستی کی گئی تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ لڑکی کے والد نے نہایت شرمندگی اور معذرت کے ساتھ رشتے سے معذرت کر لی۔ یہ خبر سن کر خاندان میں سناٹا چھا گیا۔ چاروں طرف پھسر پھسر اور ناگواری شروع ہو گئی۔ شامیر اس لمحے صدمے میں کھڑا تھا، اگرچہ اس کی اپنی مسن کی شادی نہیں تھی بلکہ صرف بڑوں کی مرضی اور فیصلہ تھا، مگر ایک لڑکا ہونے کے ناطے اس نے اپنے بڑوں کا مان رکھا۔ اب اس کی ہونے والی دلہن نے اسے سب کے سامنے ٹھکرا دیا۔ یہ بات اس کی انا پر ایک کاری وار تھا۔ اس کی عزت نفس پر بھی گہرا زخم لگا۔ منزا جو دور کھڑی اس تمام ڈرامے کو دیکھ رہی تھی، شامیر کے چہرے پر پڑنے والی ذلت کی گہری پرچھائیوں کو دیکھ کر پہلی بار اپنے دل میں ایک انوکھا درد محسوس کرنے لگی۔ باراتیوں کا ہجوم، لوگوں کی سرگوشیاں اور شامیر کے خاندان والوں کا صدمہ ایک طرف تھا کہ دلاور شاہ دادا جان کے ایک غیر متوقع فیصلے نے سب کو حیران کر دیا۔ ہمارے شامیر کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، شامیر کا نکاح بھی اور اسی وقت ہوگا، ہماری پوتی منزا کے ساتھ۔ دادا جان کی آواز ایک طاقتور اعلان کی صورت میں گونجی۔ لگتا ہے دادا جان نے بھنگ پی لی ہے، تبھی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ منزا نے صدمے سے دادا جان کی طرف دیکھا۔ شامیر اور منزا دونوں حیرانی سے پتھرائے ہوئے دادا جان کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے ایک ناقابل یقین پلٹا کھایا تھا۔ دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شامیر بھائی میرے بھائیوں جیسے ہیں۔ منزا نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن کے لیے یہ فیصلہ قابل قبول نہیں تھا۔ تم تو چپ کرو۔ شامیر نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ شامیر جو ذلت کے احساس سے پہلے ہی بھرا ہوا تھا، اس فیصلے پر پھٹ پڑا۔ دادا جان، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں منزا سے شادی نہیں کروں گا۔ پہلے بھی آپ کی مرضی پر شادی کے لیے حامی بھری تھی اور اب… شامیر نے غصے سے آنکھیں میچ لیں۔ نہیں دادا جان، اب میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ شامیر نے ضدی انداز میں انکار کر دیا۔ شامیر، ہم جانتے ہیں کہ ایک فیصلہ ہم سے غلط ہو گیا، مگر ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ یہ غلط ہو۔ منزا گھر کی بچی ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ تمہیں سنبھال لے گی۔
دلاور شاہ نے تحمل سے کہا، امی دادا جان کو سمجھائیں نا، بابا پلیز آپ کہیں نا دادا جان کو۔ منزا نے روتے ہوئے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ منزا بیٹا، دادا جان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر ہوگا، شاباش، ضد نہیں کرتے۔ دلاور شاہ نے شامیر کی ایک نہ سنی، دونوں کے لاکھ انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے چند پلوں کے اندر ہی منزا اور شامیر کو نکاح کے اٹوٹ بندھن میں باندھ دیا گیا۔ نکاح کے بعد کی رسمیں بمشکل نبھائی گئیں اور شامیر سخت غصے اور ضبط کی حالت میں منزا کو لے کر فوراً مری کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس گھٹن بھرے ماحول سے جتنی جلدی ممکن ہو دور چلا جائے۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ اندر ہی اندر کرب میں مبتلا تھا کہ زندگی نے اس کے ساتھ یہ کیسا مذاق کیا ہے۔ جس لڑکی کو وہ صرف کزن کی حیثیت سے بمشکل برداشت کرتا تھا، جس کی لاپرواہیوں پر اسے ہمیشہ غصہ آتا تھا، اس کے ساتھ وہ پوری زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ سوچ اس کے ذہن میں بھنور کی طرح چل رہی تھی۔ 3-4 گھنٹے کے صبر آزما سفر کے بعد وہ لوگ اسلام آباد سے ہوتے ہوئے مری پہنچ گئے۔ شامیر منزا کو اپنے فارم ہاؤس لایا۔ گاڑی رکنے پر بھی منزا کے اندر کوئی جنبش نہ ہوئی۔ شامیر نے گاڑی سے نکل کر غصے سے زور سے ڈرائیور سائڈ کا دروازہ بند کیا، پھر اس نے منزا کی طرف کا دروازہ کھولا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ منزا اٹھو، کیا گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو؟ اٹھو، ہم پہنچ گئے ہیں۔ شامیر نے غصے سے منزا کا کندھا جھنجھوڑا۔ منزا، جو نکاح کے ڈرامے اور تمام تر صورتحال پر روتے روتے ہی گاڑی میں سو گئی تھی، اس وقت گہری نیند میں تھی۔ شامیر کے ہلانے پر بھی وہ نہ ہلی۔ شامیر نے ایک گہرا سانس لیا اور غصے کو ضبط کرتے ہوئے منزا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ منزا کا نازک وجود جیسے ہی شامیر سے ٹکرایا، شامیر کے لیے ایک نیا اور انوکھا احساس تھا۔ اس قربت نے جیسے شامیر کے دل کی برفانی دیواریں ایک دم سے ڈھا دی۔ اس کا غصہ ایک لمحے کے لیے سرد پڑ گیا۔ شامیر منزا کو اپنی باہوں میں لیے کمرے میں گیا اور اسے احتیاط سے بستر پر لٹا دیا۔ اب دونوں ایک نئے غیر یقینی سفر کے آغاز پر تھے۔ صبح منزا سو کر اٹھی اور خود کو بستر پر پایا تو حیران رہ گئی، مگر سامنے ہی شامیر کو دیکھ کر ساری بات سمجھ آ گئی۔ اس کو اٹھتا دیکھ کر شامیر نے منزا کو ناشتہ بنانے کا کہا۔ نکاح کے بعد براہ راست یہ ان کے درمیان پہلی ملاقات تھی، اور وہ بھی کھانے کے بارے میں۔ کیا ناشتہ؟ اور میں بناؤں کس خوشی میں؟ منزا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، میری بیوی بننے کی خوشی میں۔ قسم سے تم نے تو نہیں سوچا ہوگا کہ اتنا ہینڈسم اور پڑھا لکھا لڑکا تمہارا شوہر بن جائے گا، تبھی تو فوراً سے ہاں کہہ دی۔ شامیر نے اتراتے ہوئے کہا، سچ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا اکڑو، بدتمیز اور سڑیل انسان میرا شوہر بنے گا۔ منزا نے منہ کے زاویے بگاڑ کر کہا، تو نہ کرتی ہاں کس نے کہا تھا؟ شامیر نے جلتے ہوئے کہا، ہاں کر ہی دیتی، مگر اپنے دادا کی عزت کا خیال کر کے ہاں کرتی۔ منزا نے افسوس سے کہا، واہ بھائی، بڑی دادا کی عزت کا خیال ہے، جو میٹرک میں 3 بار فیل ہوئی تھی، تب دادا کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ شامیر نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، دیکھیں آپ پرسنل اٹیک مت کریں ورنہ میں بھی ذاتیات پر اتر آؤں گی۔ منزا نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اچھا مثلاً؟ شامیر نے منزا کو زج کرتے ہوئے کہا، دیکھیں آپ کی دلہن کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ آپ کتنے کھڑوس ہیں، تبھی تو آپ سے شادی سے انکار کر دیا۔ منزا نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر شامیر کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو جاتا۔ جاؤ ناشتہ بنا کر لاؤ۔ شامیر اپنے آپ کو ایک کام میں مصروف ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ منزا کچن میں گئی اور ناشتے کے لیے سوچنے لگی کہ کیا بنائے۔ وہ جانتی تھی شامیر کو ناشتے میں پراٹھے پسند ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اسے بنانے نہیں آتے تھے۔ اس نے انڈا بنانے کی کوشش کی اور گرم تیل کی چھینٹیں اس کے ہاتھ پر آ گری۔ منزا سیکھ کرتی رہ گئی۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس نے یہ کام کبھی نہیں کیے تھے۔ روتے ہوئے وہ سلمہ بیگم کو یاد کر رہی تھی۔ جیسے تیسے انڈا بنا کر 2 سلائس لے کر منزا نے شامیر کے سامنے ٹیبل پر رکھے۔ یہ کیا ہے؟ شامیر نے منزا کو حیرت سے دیکھا۔ ناشتہ ہے اور کیا؟ منزا نے ڈرتے ہوئے کہا، منزا تم جانتی ہو میں ناشتے میں پراٹھا کھاتا ہوں اور تم سوکھی ڈبل روٹی اٹھا کر لائی ہو۔ شامیر نے ناراضگی سے کہا، مجھے پراٹھا بنانا نہیں آتا۔ منزا نے روحان سی شکل بنا کر کہا، ابھی ناشتے کے لیے یہی ہے، کھانا ہے تو کھائیں، نہیں تو نہ صحیح۔ منزا نے ڈبل روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے کہا، کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے رات میں تم مرغ مسلم بنا دو گی۔ شامیر نے ضبط کرتے ہوئے کہا، پڑھتی تم نہیں ہو، کھانا تمہیں بنانا نہیں آتا، آخر آتا کیا ہے تمہیں؟ صرف پاگل بنانا، مستی کرنا۔ دادا جان نے بھی کس بچی کو میرے پلے باندھ دیا۔ شامیر غصے سے بولا، دیکھیں خبردار اگر آپ نے مجھے بچی کہا تو ورنہ۔ منزا ناراضگی سے کہتی، ورنہ کیا؟ شامیر نے معنی خیز انداز میں کہہ کر منزا کی طرف قدم بڑھایا۔ ورنہ میں دادا جان کو بتا دوں گی۔ منزا پیچھے قدم لیتے ہوئے کہتی، کیا بتاؤ گی؟ شامیر نے اس کے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، یہی کہ آپ بہت برے ہیں۔ منزا شامیر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر دھکا دے کر کمرے کی طرف بھاگی۔ پاگل، شامیر مسکرا کر بولا،
رات کے کھانے میں منزا نے نہ جانے کیا عجیب و غریب شے بنائی تھی اور کھانے کی میز پر سیٹ کی۔ شامر سارا دن کا بھوکا جب میز پر بیٹھا تو گوشت کچا تھا اور روٹی جلی ہوئی۔ منزا آخر یہ کب تک چلے گا؟ شامر نے منزا کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شامر میں کوشش تو کر رہی ہوں، منزا نے کانپتے ہونٹوں سے کہا۔ کوشش؟ انسان سارا دن کے بعد کھانا کھانے بیٹھے ہو وہ بھی اسے نصیب نہ ہو۔ تم جانتی ہو مجھے باہر کا کھانا نہیں پسند، پتہ نہیں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ شامر غصے سے کرسی کو ٹھوکر مار کر گھر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے منزا روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ شامر تو پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتے تھے اور اب یہ زبردستی کا رشتہ جو ان پر دادا جان نے مسلط کیا، نہ جانے اس کا کیا انجام ہوگا۔ یار تو انہیں تھوڑا ٹائم دے، جتنا یہ رشتہ تیرے لیے نیا ہے اتنا ہی بھابھی کے لیے بھی نیا ہے، ایسے جلد بازی میں تو سب خراب کر دے گا۔ شامر کے دوست حمزہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا وقت دوں یار، وہ بچی اور نہایت ہی غیر سنجیدہ، ایسی لڑکی میں نے کبھی نہیں سوچی تھی، شامر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ تو اب تو کیا چاہتا ہے؟ کیا بھابھی کو چھوڑ؟ حمزہ یہ بات تم نے آج کر دی، آئندہ نہ کرنا۔ شاہ کبھی بھی اپنا کر سرار نہیں چھوڑتے۔ میں صرف تجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر رہا تھا، مگر شاید نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بعد میں بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ شامر واپس آیا تو ہر طرف گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آیا جہاں منزا سو رہی تھی۔ شامر اسے چادر اڑانے لگا کہ منزا کی آنکھوں پر آنسوؤں کے نشانات دکھے۔ وہ شاید روتے روتے سو گئی تھی۔ شامر کو اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ بھوک کے احساس سے منزا کی آنکھ کھلی تو شامر صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ خود تو کھوائے ہوں گے اور میں یہاں بھوکی بیٹھی ہوں، ظالم انسان، ذرا احساس نہیں میرا۔ منزا نے دل میں شامر کو کوسا۔ کیا ہوا؟ کیا بڑبڑا رہی ہو؟ شامر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی۔ منزا ایک دم گڑبڑا گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، منزا نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ تو جو منو سلوا آپ نے بنایا تھا وہ نوش فرما لیجیے، بہت ہی امیزنگ اور نایاب شیف کی ریسیپی تھی نا؟ شامر نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، زندگی میں پہلی بار کھانا بنایا تھا تو ایسا بن گیا، اب بار بار میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منزا غصے سے چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کچن میں کھانا رکھا ہے، جا کر کھا لو، شامر نے مصروف انداز میں کہا۔ منزا تیر کی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہائے اللہ، سچی؟ تھینک یو سو مچ، کتنے اچھے ہیں آپ۔ منزا نے فوراً کچن کا رخ کیا، جبکہ اس کی جلد بازی پر شامر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ شامر آج اسے مری گھمانے لایا تھا۔ مال روڈ کی خوبصورتی اور سڑکوں پر سجے اسٹالز سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ پٹھانوں کی زرق برق ٹوپی منزا کو بہت پسند آئی، جو اس نے شامر سے ضد کر کے خرید لی۔ شامر، دادا جان کے لیے بھی شال لوں؟ منزا نے شامر کو دیکھ کر آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ لے لو منزا، جو لینا ہے، مگر جلدی کرو، 2 گھنٹے سے تم مجھے بازار میں گھما رہی ہو۔ شامر نے تنگ آ کر کہا۔ اوف اللہ، کس انسان کے ساتھ آ گئی میں، ان کو تو یہ تک نہیں پتا کہ لڑکیوں کو خریداری کتنی پسند ہوتی ہے، منزا نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ کیا بول رہی ہو؟ شامر نے منزا کی گوہر افشانی سننے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس یہی کہ خریداری کرتے وقت ٹائم تو لگتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، منزا نے شامر کی روک ٹوک پر بیزاری سے کہا۔ تو مجھے کون سے لڑکیوں کو شاپنگ پر لے جانے کا تجربہ ہے، پہلی بار شادی ہوئی ہے میری، شامر نے جلے بھنے انداز میں کہا۔ ہیں؟ کیا مطلب پہلی شادی؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسری شادی بھی کریں گے؟ منزا نے صدمے سے شامر کو دیکھا۔ ہاں، اگر تم نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کی تو میں اس فیصلے پر بھی نظر ثانی کر سکتا ہوں، شامر اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ منزا ایک دم سے چپ سی ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے، شاپنگ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ شامر نے حیرانی سے منزا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، گھر چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی، اب میں تھک بھی گئی ہوں، منزا نے گمسم سے انداز میں کہا۔ ایک سیکنڈ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا تم میری ہونے والی دوسری بیوی سے جیلس ہو رہی ہو؟ شامر نے منزا کی حالت سے لطف اندوز ہو کر کہا۔ میں کیوں جیلس ہونے لگی، بلکہ آپ جیسے کھڑوس کے ساتھ تو وہ بیچاری بھی تنگ ہو جائے گی اور آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی، یہ میں ہی ہوں جس میں اتنا حوصلہ ہے کہ آپ کو برداشت کروں، منزا نے اتراتے ہوئے کہا۔ اللہ اللہ، برداشت تو دیکھو، شادی کو چما 8 دن نہیں ہوئے اور یہ برداشت کر رہی ہیں میڈم، شامر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے بڑی بھوک لگی ہے، کچھ کھلا بھی دیں، منزا نے کھانے کے اسٹالز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شامر کو کہا۔ تو یہ تو تمہارا پسندیدہ مشغلہ ہے، تمہیں کب بھوک نہیں لگتی، ہر وقت تو بس تمہیں کھانا چاہیے ہوتا ہے، آدم خور نہ ہو تو، شامر نے بدمزہ ہوتے ہوئے کہا۔ شامر، اگر آپ نے میرے کھانے کو کچھ کہا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی، منزا نے چیختے ہوئے کہا۔ اچھا یار، چلو میں تمہیں یہاں سے چپلی کباب کھلاتا ہوں، بہت مشہور ہیں یہاں کے، شامر منزا کا ہاتھ پکڑ کر ریسٹورنٹ کی طرف چل دیا۔
وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور وقت کا کام ہے گزرنا۔ شامیر کو منظر کی چڑبڑی عادتیں بھانے لگی تھیں اور وہ اس کا عادی ہو رہا تھا، مگر خود اس بات سے انجان تھا۔ رات کا پہر تھا اور شامیر آرام سے سو رہا تھا، جبکہ منزا بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ جب اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے شامیر کا کندھا جھنجھوڑا۔ کیا ہو گیا ہے منزا؟ رات کا 1:30 بج رہا ہے اور تم سوئی نہیں ابھی تک؟ شامیر نے نیند میں بھوجل آواز سے کہا، جبکہ کمرے میں ایک دم سے منزا کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے پاگل لڑکی، کیوں رو رہی ہو؟ شامیر نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہی ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے روئی جا رہی تھی۔ کم کھانا تھا نا اس وقت، تو ایسے کھا رہی تھی جیسے دوبارہ کھانے کو ملے گا ہی نہیں۔ شامر نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ منظر نے درد سے چیختے ہوئے کہا۔ میری وجہ سے؟ شامر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، آپ کی وجہ سے، آپ ہی کی نظر لگی ہے مجھے، منظر نے ناک پہنچتے ہوئے کہا۔ یا خدا مجھے صبر دے، شامر نے غصے سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ شامر بیٹھ سے اٹھ کر جانے لگا کہ منظر نے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ کچن سے دوا لینے جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ شامر نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے ضبط سے پوچھا۔ شامر نے اسے درد کی دوا دے کر سلایا اور خود آفس کا کام کرنے لگا، کیونکہ نیند تو اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ چاند کی روشنی منظر کے چہرے پر پڑتی بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ شامر نے پیار سے اس کے گال کو سہلایا اور دل میں سوچا کہ اگر یہ لڑکی تہذیب کے دائرے میں رہے تو بڑی ہی خوبصورت ہے۔ شامر نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، مگر اپنی جذبات سے گھبرا کر فوراً صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ چھٹیاں گزار کر وہ دونوں واپس آئے۔ زندگی معمول کی طرف گزرنے لگی۔ شامر نے آفس جانا شروع کر دیا، دوسری طرف منزا سلمیٰ بیگم کے ساتھ کھانا بنانا سیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ذمہ داریاں سنبھالنا سیکھ رہی تھی۔ دونوں نفوس ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کل رات شامر نے اسے کالج جوائن کرنے کا کہا تھا، جس پر اس کا منہ بن گیا۔ منزا، یہ تم نے کب سے کالج جانا ہے؟ شامر آفس کا کام کرتے ہوئے گائے بگاہے اس پر نظر ڈال لیتا۔ کیا کالج؟ منزا ایک دم گڑبڑائی۔ ہاں بھائی، 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں تم کالج نہیں جا رہی، کب جانا ہے؟ شامر نے مصروف انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ اصل میں میری شادی ہو گئی ہے نا۔ تو شادی شدہ لڑکیاں کیا پڑھتی نہیں؟ شامر نے آئی بروز کھاتے ہوئے پوچھا۔ پڑھتی ہوں گی، مگر میں گھر کے کام سیکھ رہی ہوں نا، اس لیے کالج جانا میرے لیے ممکن نہیں۔ منزا نے اپنی طرف سے اسے پتے کی بات بتائی۔ کوئی بات نہیں، تم گھر کے کام کم کر لینا، مگر کالج تو تم ضرور جاؤ گی، شامر نے لیپ ٹاپ آف کرتے ہوئے کہا۔ مگر شامر، منزا نے احتجاج کرنا چاہا۔ کوئی اگر مگر نہیں، تم کالج جاؤ گی اور یہ بات فائنل ہے۔ لائٹ آف کر دو، مجھے سونا ہے۔ منزا منہ بناتے ہوئے لائٹ آف کر گئی۔ منزا، میری بلیک فائل کہاں ہے؟ منزا کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی کہ شامر چیختا ہوا کچن میں آیا۔ ڈرار میں ہی ہوگی شامر، منزا نے مصروف انداز میں کہا۔ نہیں ہے، آ کر دیکھو، شامر نے منزا کو دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھا، میں بس دم لگا لوں، نہیں تو چاول خراب ہو جائیں گے، منزا نے چاول ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ شامر نے غصے سے منزا کا بازو دبوچا۔ شامر، میں ہاں، میری کہی ہوئی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ میری کتنی اہم فائل تھی، مگر تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے نہ جانے کہاں چلی گئی، اور اب اوپر سے ڈھونڈ بھی نہیں رہی ہو۔ شامر غصے سے چلا رہا تھا کہ دادا جان اور سلمیٰ بیگم بھی کچن میں آ گئے۔ پتہ نہیں کون سی منوز کھڑی تھی جب تم جیسی بیوقوف لڑکی میرے پلے بن گئی، جیسے نہ گھر میں کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی پڑھائی میں اور نہ ہی شوہر میں۔ شامر بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہا تھا۔ منزا سہمی سی نظریں جھکائے آنسو بہاتی کھڑی تھی۔ شامر، کیا بکواس کر رہے ہو؟ زبان سنبھال کر بات کرو، دادا جان گرجدار آواز میں شامر پر گرجے۔ شامر غصے سے واک آؤٹ کر گیا۔ سلمیٰ بیگم منزا کو کمرے میں لے گئی۔ منزا کا روبرو برا حال تھا۔ امی، یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ منزا مسلسل روئی جا رہی تھی اور سلمیٰ بیگم بھی افسوس سے سوچ رہی تھی کہ شاید ان سے اپنی بیٹی کے لیے غلط فیصلہ ہو گیا۔ شامر جو غصے میں گاڑی میں آ کر بیٹھا، اس کی نظر سیاہ رنگ کی فائل پر پڑی جو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ جس فائل کے لیے وہ منزا کو اتنی باتیں سنا آیا تھا، وہ گاڑی میں ہی تھی۔ ایک دم شامر کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اسے بےحد افسوس ہوا کہ اس نے منزا کو بلا وجہ اتنا ڈانٹ دیا، مگر اس کے بعد میں منانے کا سوچ کر وہ فوراً آفس سے نکلا کہ اسے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ رات کو شامر تھکا ہارا کمرے میں آیا تو خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ فوراً سے منزا کے کمرے کی طرف گیا، جہاں وہ شادی سے پہلے رہتی تھی، مگر کمرہ لاک تھا۔ منزا، دروازہ کھولو، شامر نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر بے سود۔ منزا، شامر نے اس بار زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا مسئلہ ہے؟
دوپہر میں کوئی کسر رہ گئی تھی جو اب وہ پوری کرنے آئے ہیں؟ منزا بھی کہاں چپ رہنے والی تھی، فوراً سے دروازہ کھولا اور غصے سے پوچھا۔ منزا کے آنسو گال پر بہنے لگے۔ منزا میری بات تو سنو۔ شامیر اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر منزا نے اپنے قدم پیچھے لے لیے۔ نہیں شامیر صاحب، بھرے مجمع میں تذلیل کرنے والے اندھیرے میں آنسو صاف کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ منزا نے اپنے آنسو رگڑتے ہوئے کہا۔ منزا یار، میں اس وقت غصے میں تھا۔ شامیر نے شرمندگی اور افسوس میں منزا کی طرف دیکھا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ آپ غصے میں تھے، کیونکہ انسان غصے میں اپنے دل کی سچائی بیان کرتا ہے۔ آپ کے دل میں جو میرے لیے تھا وہ آپ نے سب کے سامنے واضح کر دیا۔ اب آپ کو کسی بھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ اپنی جیسی پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی کو چن لیں اور میری جان بخش دیں۔ منزا نے غصے سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، مگر شامیر نے بیچ میں ہی اپنا ہاتھ آگے کر لیا اور اسے دروازہ بند کرنے سے روک دیا۔ منزا، تمہیں جو بھی غصہ شکوا وہ اپنے کمرے میں چل کر کرو، یہاں نہیں روکو گی۔ شامیر نے منزا کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ کون سا کمرہ؟ جب آپ کے دل میں میری حیثیت عزت نہیں ہے تو کمرے میں رہ کر کیا فائدہ؟ اب سے یہی میرا کمرہ ہے اور آپ کے اور میرے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہیں۔ منزا نے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا۔ تمہارے سارے راستے مجھ سے ہی ہو کر گزرتے ہیں، میں تمہارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں مسز شامیر شاہ، جو کرنا ہے کر لو۔ شامیر غصے سے کہتے ہوئے اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پیچھے منزا کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ شامیر واپس اپنے کمرے میں آیا۔ منزا کے بغیر کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ منزا، میں تمہیں منا لوں گا، پھر مجھ سے بچ کر تم کہاں جاؤ گی؟ شامیر تصور میں منزا سے مخاطب ہو کر بولا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر غیر معمولی خاموشی تھی۔ منزا اپنے والد ساحل شاہ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی۔ منزا نے ایک نظر شامیر کی طرف نہ ڈالی۔ سلمہ بیگم بھی خاموشی سے چائے نوش فرما رہی تھی اور دادا جان نے شامیر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ چلو منزا بیٹا، میں تمہیں کالج ڈراپ کر دوں۔ ساحل شاہ نیپکن سے منہ پوچھتے ہوئے منزا سے مخاطب ہوئے۔ منزا اپنا بستہ لے کر کھڑی ہو گئی۔ میں چھوڑ دوں گا چاچو، شامیر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ رہنے دو بیٹا، تمہیں تو ویسے ہی اپنا کام چھوڑنے کی عادت ہے، اپنا کر چھوڑنے کی عادت ہے۔ مگر شامیر، میں ایک بات واضح کر دوں، میں نے اپنی بیٹی تمہیں غلامی میں نہیں دی۔ اگر وہ تمہیں نہیں پسند تو مجھ سے کہا ہوتا، میں خود یہ رشتہ ختم کر دیتا۔ مگر یہ میری بیٹی کو سب کے سامنے بے عزت کرنے کا، اس کی تذلیل کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ ساحل صاحب نے اپنی آنکھ کا کنارہ صاف کرتے ہوئے کہا اور منزا کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ سلمہ بیگم بھی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ دادا؟ شامیر نے حیرت سے دلاور شاہ کو دیکھا۔ شامیر، شاید تمہارے لیے یہ بڑی بات نہ ہو، مگر ایک ایسا باپ جس نے اپنی بیٹی کو نازوں میں پالا ہو، وہ اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں اس بات کا اندازہ تب ہوگا جب تم خود بیٹی کے باپ بنو گے۔ دلاور شاہ نے شامیر کو افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دادا جان، وہ میری بیوی ہے، کیا میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا؟ شامیر نے دادا جان سے سوال کیا۔ کہہ سکتے ہو، مگر سب کے سامنے اپنی بیوی پر چلانے کا، اسے بے عزت کرنے کا، اس کی تذلیل کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ دادا جان غصے سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے شامیر اکیلا کھڑا رہ گیا۔ شامیر ساحل صاحب کے پیچھے گیراج میں آیا۔ چاچو، مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے، شامیر نے منزا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ شامیر، منزا کا ہاتھ چھوڑو، ساحل صاحب نے غصے سے کہا۔ چاچو، مجھے منزا سے بات کرنی ہے، شامیر نے ضدی لہجے میں کہا۔ بابا، مجھے ان کی بات سن لینے دیجیے۔ منزا ساحل صاحب سے مخاطب ہوئی۔ شامیر منزا کو لے کر لان کی بیک سائڈ پر آ گیا۔ کیا کہہ رہے تھے چاچو؟ شامیر نے منزا کی تھوڑی پکڑتے ہوئے کہا۔ کیوں، آپ کے کان بند تھے جو آپ نے نہیں سنا؟ منزا نے ناک پھیلائے ہوئے کہا۔ شامیر کو منزا کے اس ادا پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ نہیں، تمہیں دیکھ کر بہرا ہو گیا تھا، شامیر نے اسے کمر سے پکڑتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں، کچھ شرم کریں، کوئی آ جائے گا یہاں، منزا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اب کیا بیوی کے سامنے بھی شرم کروں؟ اتنی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہو، ورنہ 2 دن سے منہ ہی نہیں لگا رہی تھی، شامیر نے منزا کے گال سہلاتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹیں بابا، انتظار کر رہے ہیں میرا، منزا نے ناراضگی سے کہا، جبکہ اتنی سی قربت سے ہی اس کے گال لال سیب کی طرح ہو گئے تھے۔ چلی جانا، لیکن جانا ایک بات بتا دوں، اپنے ابا حضور کو کہ شامیر شاہ اپنی چیزیں نہیں چھوڑتا، تو وہ یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دیں، شامیر نے منزا کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، منزا نے شامیر کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، تم تو میری جان ہو، اور شامیر شاہ اپنی جان کو خود سے الگ کیسے کر سکتا ہے؟ شامیر نے منزا کو سوچنے کا موقع بھی نہ دیا اور اس کے گال پہ بوسہ دے کر اسے حیرانی میں چھوڑ گیا۔ پیچھے منزا حیا سے لال انار ہو گئی تھی۔
تپتی دھوپ میں وہ کالج کے گیٹ پر ساحل صاحب کا انتظار کر رہی تھی کہ شامیر کی گاڑی گیٹ کے پاس رکی۔ منزا بھی اسے اگنور کر کے کھڑی رہی۔ خود چلو گی یا اپنی بیگم کو خود گاڑی میں بٹھاؤں؟ شامیر گاڑی سے اترا اور منزا کی طرف جھک کر کان میں سرگوشی کی۔ سب لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ منزا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شامیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی اور شامیر کو یہ خاموشی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا منزا لڑے، اسے برا بھلا کہے، مگر کچھ بولے تو صحیح۔ حالانکہ یہ وہی شامیر تھا جسے منزا کا پٹر پٹر بولنا بالکل نہیں پسند تھا۔ اچانک گاڑی چلاتے ہوئے شامیر نے منزا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑے میرا، ہم سڑک پر ہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ منزا نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا منزا شامیر، اور میں کیوں اپنی شرعی قانونی حق حلال کی بیوی کا ہاتھ چھوڑوں اور لوگوں کی پرواہ کروں؟ شامیر نے شوخ لہجے میں کہا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کب لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، کہیں پر بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ منزا کا ضبط ٹوٹا اور گرم سیال مادہ اس کی آنکھوں سے بہنے لگا۔ منزا معاف کر دو یار، جانتا ہوں میں نے بہت غلط کہا اور تمہارا بہت دل دکھایا، شامیر نے منزا کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ معاف کر دوں تاکہ پھر سے آپ یہی سب کریں؟ منزا نے ناک رگڑتے ہوئے کہا۔ منزا ادھر دیکھو میری طرف، میں بہت شرمندہ ہوں، جانتا ہوں تم پر بہت سختی کی اور اس دن بہت غلط الفاظ استعمال کیے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے بس برا لگتا ہے جب تم مجھے اگنور کرتی ہو۔ مما بابا کے جانے کے بعد میں بہت اکیلا ہو گیا تھا، مگر تم نے مجھے جینا اور ہنسنا سکھایا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ہم دونوں بہت مختلف ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مجھے یقین ہے کہ یہ سفر بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ شامیر نے منزا کی آنکھوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ شامیر، عورت کو مرد سے محبت سے زیادہ عزت کی چاہ ہوتی ہے۔ اگر مرد عورت کو سوکھی روٹی کھلائے مگر عزت سے رکھے تو عورت کے لیے وہ مرد غربت میں بھی شہزادہ ہے۔ منزا نے نم لہجے میں کہا۔ آئی پرومس میں تم سے کبھی مس بہیو نہیں کروں گا کہ تم زندگی کے اس سفر میں میرا ساتھ دو گی۔ شامیر نے اپنا ہاتھ منزا کی طرف بڑھایا جسے منزا نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ شامیر کیا کر رہے ہیں؟ میں گر جاؤں گی، منزا نے بے چینی سے کہا۔ شامیر کی جان، میرے ہوتے ہوئے آپ گر سکتی ہیں؟ شامیر نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لو۔ شامیر نے اس کے لیے سرپرائز پلان کیا تھا۔ منزا نے خوشی اور حیرانی سے کیفیت سے شامیر کو دیکھا۔ یار کیک بھی تو کاٹو، مانا آپ کا ہسبینڈ بہت ہینڈسم ہے مگر کیک برا مان جائے گا۔ شامیر نے ہنستے ہوئے منزا کو چھری پکڑائی اور دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ آپ کبھی بھی اپنی تعریف کا موقع ہاتھ سے مت جانے دیا کریں۔ منزا نے کیک شرارت سے شامیر کی ناک پر لگایا اور کمرے میں بھاگ گئی۔ منزا کی بچی ٹھہرو ذرا۔ شامیر کیک کا پیس لے کر اس کی طرف بھاگا، منزا آگے آگے اور شامیر پیچھے پیچھے۔ شامیر نہیں، میری نیو ڈریس سے، منزا نے چیختے ہوئے کہا۔ تو پہلے مجھے کیوں لگایا تھا؟ اب بھگتو۔ شامیر نے کیک کا پیس منزا کے منہ پر مل دیا۔ منزا اچانک سے رونے لگی۔ منزا کیا ہو گیا یار؟ شامیر نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ میرا سارا میک اپ خراب کر دیا آپ نے، چڑیل لگ رہی ہوں، ایسے کوئی کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ؟ منزا نے روتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحبہ، میں نے بھی سفید کرتا پہنا تھا جو کہ آپ کی مہربانی سے خراب ہو چکا ہے، شامیر نے اپنے کرتے کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس تو درجن اس رنگ کے کرتے ہیں اور میری یہ فیوریٹ ڈریس تھی، منزا نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا ابھی میری پہلی شادی ہے، اگلی بار خیال رکھوں گا اس بات کا، شامیر نے اپنا کہکہا روکتے ہوئے کہا۔ دوبارہ کہیں گے یہ بات؟ منزا نے شامیر کے بال نوچتے ہوئے کہا۔ پاگل لڑکی، چھوڑو میرے بال، کیا کر رہی ہو؟ شامیر نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ میں آج آپ کو گنجا کر دوں گی تاکہ آپ دوسری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، اور گنجے آدمی کو تو کوئی لڑکی گھاس بھی نہیں ڈالے گی، منزا نے چیختے ہوئے کہا۔ اچھا آئی ایم سوری، میری توبہ جو آئندہ اس طرح کا مذاق کروں میں، پلیز بال چھوڑ دو میرے، شامیر کراتے ہوئے بولا۔ آئندہ سوچ سمجھ کر بولیے گا، منزا اپنے ہاتھوں سے شامیر کے بال نکالتے ہوئے کہتی ہے۔ جنگلی بلی، شامیر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ امی، حیا کا لنچ باکس رکھ دیا آپ نے؟ منزا نے اپنا بیگ تیار کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا رکھ دیا، سلمیٰ بیگم نے حیا کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا اب تو حیا بھی اسکول جانا شروع ہو گئی ہے، اب تو اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہہ دو، کس چیز کی کمی ہے؟ سلمیٰ بیگم مصروف انداز میں بولی۔ امی آپ کو معلوم ہے نا شامیر کی خواہش ہے کہ میں پڑھوں، اور ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی نسلیں سنوارتی ہے۔ چلیں ہم جا رہے ہیں، شامیر انتظار کر رہے ہیں، نانو کو اللہ حافظ بولو۔ منزا نے اپنا سامان ہاتھ میں پکڑتے اپنی 4 سالہ بیٹی کو کہا۔ اللہ حافظ نانو، حیا اپنے ننھے ہاتھوں سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ نانو کی جان۔
کہاں رہ گئی تھی یار؟ شامر جو کب سے ہارن بجائے جا رہا تھا ناراض ہوتے ہوئے بولا۔ یہ آپ کی بیٹی ہی دیر کر دیتی ہے، منزا نے سارا الزام حیا پر ڈالتے ہوئے بولا۔ بابا میں دیر نہیں کرتی، ماما جھوٹ کہہ رہی ہیں، حیا معصومیت سے بولی۔ بابا کی جان، بابا جانتے ہیں کہ حیا بہت اچھی بچی ہے، آپ کی مما کو دیری کرنے کی عادت ہے، شامر نے منزا پر نظر ڈال کر کہا۔ اچھا، دونوں باپ بیٹی ٹیم اپ کر لیں اور مجھے اکیلا کر دیا، منزا نے شرارتی انداز میں کہا۔ ارے یار حیا، آپ کی مما ناراض بہت جلدی ہو جاتی ہیں، شامر نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ حیا کا اسکول آ چکا تھا۔ جی بابا، اب میری مما آپ کے حوالے میں تو چلی۔ دیکھ رہے ہیں اسے کتنا پٹر پٹر بولتی ہے، منزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ آخر اپنی مما حضور پر گئی ہے، یاد نہیں تم کتنا بولتی تھی، شامر گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ شامر نے منزا کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ اچھی جا رہی ہے مگر ایک پرابلم ہے، منزا اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا؟ شامر نے پریشانی سے پوچھا۔ ایک لڑکا مجھے پسند کرتا ہے اور رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، منزا نے شامر کے تاثرات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ شامر نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی۔ اسے نہیں پتا تم میرڈ ہو اور ایک بچی کی ماں بھی؟ شامر غصے سے بولا۔ نہیں، اصل میں اتنی کم عمر دکھتی ہوں نا، اسی لیے، منزا نے اپنے کہکے کو ابھرنے کی مشکل روکا۔ اسے تو میں دیکھوں گا، دوسروں کی بیوی کو پرپوز کرتا پھرتا ہے، شامر نے ضبط سے کہا۔ منزا کا کہکا گاڑی میں گونجا۔ اوف شامر، وہ مذاق کر رہی تھی، آپ سیریس ہو گئے؟ شامر نے ناراض نظروں سے منزا کو دیکھا۔ منزا تمہارے لیے مذاق ہوگا مگر کوئی تمہیں اس نظر سے دیکھے مجھے بالکل گوارا نہیں، شامر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوف، میرے پوکھی شوہر مذاق کر رہی تھی، یونیورسٹی آ گئی، اللہ حافظ۔ منزا شامر کے بال بگاڑ کر گاڑی سے اتری اور آگے بڑھ گئی۔ سرپرائز تو آپ کے لیے بھی ہے منزا شامر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پتہ نہیں یار کیسے ہوں، منزا کلاس میں انٹر ہوئی تو پوری کلاس آپس میں خسر پھسر کر رہی تھی۔ کیا ہوا جویریہ؟ پوری کلاس میں اتنی ہلچل کیوں ہے؟ یار سرفراز جو ہیں وہ یونی چھوڑ گئے ہیں کسی وجہ سے، اور آج ہماری کلاس میں ایک نئے ٹیچر آ رہے ہیں جو ہمیں فزکس پڑھائیں گے۔ کیا؟ مگر سیمسٹر کے بیچ میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یار سر کا کوئی پرسنل ایشو تھا، اس وجہ سے یونی کسی اور سر کو رکھ لیا ہے اور آج وہی ہمیں پڑھائیں گے۔ اب اللہ جانے کہ کیسے ہوں گے وہ، پتہ یہی لگا ہے کہ وہ بہت روڈ اور سخت ہیں، اللہ خیر کرے، بس ہمیں پاس کر دیں، وہ سیمسٹر میں اڑا مت دیں۔ منزا اور جویریہ بات کر رہی تھیں کہ کلاس میں ٹیچر داخل ہوئے۔ السلام علیکم کلاس، مائی نیم از شامر شاہ اور میں آپ کا فزکس پڑھاؤں گا۔ شامر باروب انداز میں کلاس سے مخاطب ہوا، جبکہ شامر کو کلاس میں دیکھ کر منزا کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ جہاں لڑکے شامر کی پرسنالٹی سے متاثر ہوئے تھے، وہیں لڑکیاں شامر پر فدا ہو گئی تھیں۔ یار منزا یہ سر کتنے ہینڈسم ہیں، کاش کہ یہ سنگل ہو، جویریہ نے منزا کے کان میں کہا، جس پر منزا اتنی آگ بگولا ہوئی کہ اپنا بستہ اٹھا کر فوراً کلاس سے باہر چلی گئی۔ شامر اپنا لیکچر دینے کے بعد اپنے آفس میں آیا، تبھی منزا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ یہ کیا ہے شامر؟ منزا غصے سے بولی۔ مس منزا، آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں یہاں، شامر منزا کے تاثرات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ شامر، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ کیا ہے مجھے سچ سچ بتائیں۔ اوکے، تو حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو آفس میں بہت مس کرتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی یونیورسٹی میں ہی تھوڑا وقت گزار لیا جائے ایک استاد کے طور پر۔ کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ بہت زہر اور بکواس ترین، منزا نے ناراضگی سے کہا۔ کیوں، میری بیگم کو اتنا برا کیوں لگا؟ کیونکہ اس یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں اور وہ ساری چھچوری لڑکیاں آپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہیں، جو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، منزا سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ اوہ، تو میری بیوی جیلس ہو رہی ہے؟ شامر شریر انداز میں مسکرایا، منزا اسے گھورتی رہی۔ اچھا نا یار چھوڑو، تمہیں بس اپنے شوہر پر بھروسہ ہونا چاہیے، باقیوں کا کیا ہے؟ کیا تمہیں اپنے شوہر پر بھروسہ ہے؟ شامر منزا کی تھوڑی پکڑتے ہوئے پیار سے بولا۔ خود سے بھی زیادہ؟ تو بس کیا مسئلہ ہے، چھوڑو انہیں، تم اپنے معصوم شوہر کے بارے میں سوچو جسے تمہارا دیدار مل سکے گا، شامر منزا کی تھوڑی کو چومتے ہوئے بولا۔ بس ڈائلاگ بازی کرا لو اب سے، منزا ہنستے ہوئے بولی۔ اور کتنی اچھی بات ہے نا، میں تمہیں خود فزکس پڑھاؤں گا۔ نہ بھائی میری توبہ، میں آپ سے تو نہ پڑھوں کبھی بھی۔ آؤ میں تمہیں اچھی سی کافی پلاتا ہوں تاکہ تمہارا یہ موڈ ٹھیک ہو۔ شامر منزا کو لے کر کیفے کی طرف بڑھ گیا۔ نکاح کا بندھن بہت گہرا ہوتا ہے کہ دو اجنبیوں کو، دو مختلف لوگوں کو ایک ساتھ رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نکاح کے بندھن میں اس قدر طاقت ہے کہ دو مختلف لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے انسیت اور محبت ڈال دیتا ہے۔ ایسے ہی شامر اور منزا، جو دونوں بہت مختلف لوگ تھے مگر نکاح کے دو بول نے
دونوں کے درمیان اس قدر محبت ڈال دی کہ منزا اور شامیر ایک دوسرے کی پسند میں رنگتے گئے۔